صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو معاف نہیں رکھا، یعنی جو شخص ان کاموں کو انجام دے گا اس کے باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں جو ان 3 کاموں کو انجام دے گا اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین، احادیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ جن انسان نے ان 3 کاموں کو انجام دیا تو ان 3 کاموں کی کبھی معافی نہیں ہوگی، اور جو بات احادیث میں آ جائے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بار ادا ہو جائیں تو پھر چاہے سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہی کیوں ہو جائے تو وہ بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایسی بات ہمیشہ سچ ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان 3 کاموں سے کبھی بھی انسان کو معاف نہیں رکھا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انسان ان 3 کاموں کو انجام دے گا تو وہ رب قیامت اپنے پروردگار کے سامنے ان کاموں کا جواب دہ ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی بھول کر بھی ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی انجام دیا ہے تو فوراً اپنے پروردگار سے معافی مانگیں، گر گڑائیں کہ اے اللہ، مجھ سے انجانے میں بھول ہو گئی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو یقیناً پروردگار آپ کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کے ساتھ آپ نے یہ گناہ کیا ہوگا، اور جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے لازم ہے کہ آپ بھی اس انسان سے معافی مانگیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے یہ برائی کی ہوگی۔ تو ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جس کی معافی نہیں وہ ہے وعدہ پورا کرنا، چاہیے وہ مسلمان کے ساتھ کیا گیا ہو یا پھر کافر کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ناظرین، وعدہ پورا نہ کرنا انسان کو دوزخ میں لے کے جا سکتا ہے۔ اس احادیث کے مطابق جو انسان اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، وہ وعدہ اس نے کسی مسلمان اپنے مومن بھائی کے ساتھ کیا ہو یا پھر کسی کافر یہودی عیسائی کے ساتھ یا پھر کسی بھی مذہب والے کے ساتھ کیا ہو، وہ وعدہ اس نے نہ نبھایا ہو تو اس عمل کی معافی نہیں ہوگی، اور وہ عمل کے لیے گناہ گار اور سزاوار ٹھہرے گا۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ نے بھی کسی سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا تو اسے ضرور پورا کریں، تو اگر نہیں کر سکتے تو اس انسان سے معافی مانگیں، اور اگر اس انسان نے آپ کو معاف کر دیا تو یقیناً آپ کا پروردگار بھی آپ کو معاف فرما دے گا، اور اگر اس انسان نے آپ کو معاف نہ کیا تو بروز قیامت آپ کو جواب دینا پڑے گا اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جو بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہ کرنا جس کی بعد میں خلاف ورزی ہو۔ دوسری چیز جس کی کوئی معافی نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ والدین کی محبت اور فرمانبرداری اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔
اور یہ تعلیمات کسی بھی مسلمان یا کافر کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اگرچہ ایک مسلمان کے لیے والدین کی فرمانبرداری زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اسلام ہمیں سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، گھر کے کام کاج کرتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے محبت اور احترام رکھے۔ قرآن کریم میں بھی بہت ساری آیات ہیں جو والدین، ان میں سے ایک آیات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، تو نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ یہ آیات ہمیں سمجھاتی ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی اور مہربانی اور برتاؤ کے ساتھ پیش آنا چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے والدین کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کرنا عبادت کا روپ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت اگر ہمارے والدین کافر ہوں تو پھر بھی ہمیں ان سے پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک ایسی آیات بھی ہے جو اس تعلیمات کو بیان کرتی ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ آپ کو اس بات پر مجبور کریں تو میرے ساتھ شریک بنائیں، جس کو تو جانتا بھی نہیں ان کا کہنا نہ ماننا۔ اس آیات میں رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم انسانوں کو کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس آیات میں لفظ انسان آیا ہے، نہ کہ مسلمان، جس سے پتہ چلتا ہے وہ والدین کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر ہمارے والدین سے یہ کہیں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، تو ان کا کہنا ہرگز نہیں ماننا۔ کہ والدین کا کوئی بھی حکم اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو تو ان کا حکم نہیں ماننا، تو ہمیں کبھی بھی ایسے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی حکم کرے وہ ماننا چاہیے۔ اگر ہم میں سے انسان وہ بات نہ مانے گا تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ اب ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں تیسرے کام کی، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا، امانت کی ادائیگی۔ امانت کی ادائیگی چاہے مسلمان کی ہو یا پھر کافر کی ہو، امانت کی ادائیگی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے پاس امانت رکھے، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی امانت کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں، اور ایسے ویسے ہی وہ امانت لٹائیں جس طرح اس نے ہمیں دی تھی۔ اسلام کی اہمیت کو بہترین طور پر سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم نادان تھا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر رکھا تھا، لیکن وہ اسے قبول نہ کرنے پر
مجبور ہوئے۔ صرف انسان نے امانت کو قبول کیا، لیکن وہ نادان اور ظالم تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امانت کی پابندی کرے، چاہے وہ کسی کی بھی امانت ہو، جیسے کہ مالی امانت یا روحانی امانت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں امانت میں خیانت کرے اور اسے واپس نہ کرے اور مر جائے، اس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی۔ اور ایسا شخص خداوند عالم سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ خداوند عالم اس پر غضبناک ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں امانت کو پوری ذمہ داری اور وفا کے ساتھ نبھانا چاہیے، وہ امانت مسلمان کی ہو یا پھر کافر کی ہو۔ امانت کے اصولوں کا پاسدار ہونا ہمارا اخلاقی اجتماعی فرض ہے۔ اسلام میں امانت کی ادائیگی کو عبادت کا ایک روپ کہا گیا ہے، اگرچہ مسلمان کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن اسلام میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ تم میں سے کل قیامت کے نزدیک میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو بات کرنے میں زیادہ سچا اور امانتوں کی زیادہ ادائیگی کرنے والا اور اخلاق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اگر ہمیں اپنے رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رسول، اپنے آقا کے قریب ہونا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، اپنی زندگی سچائی کے ساتھ گزاریں اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور ہمیشہ اپنی امانتوں میں دیانتدار رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، خیانت تو بروز قیامت وہ رسول اللہ سے دور رہے گا اور اس کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہوگی، تو وہ رسول اللہ کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی امانتوں کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں جس کا پوری حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جن میں سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا۔ 3 کام ایسے ہیں جن سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا۔ پہلا، وعدہ پورا کرنا چاہیے، مسلمان کے ساتھ کیا ہوا یا پھر کافر کے ساتھ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، وہ مسلمان ہوں یا پھر کافر ہوں۔ تیسرا، امانت کی ادائیگی، چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ پروردگار ہمیں دین کی اچھی تعلیم اور سوجھ بوجھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے التجا ہے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔